सबसे पहली बात कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत ये ज़रूरियात दीन से है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर मबऊस किया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई और नबी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक फितना रूनुमा हुआ, 50 साल पहले उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था, फितना कादियानियत। अब कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, लिहाजा इन पर आईन पाकिस्तान में पाबंदी लगी, आईन का हिस्सा बनाया गया उस पूरे मामले को, और उसके बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर इन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। अब एक केस हुआ, काजी फाइज ईसा साहब ने उस पर फैसला दिया, मुबारक सानी केस। अब उस केस में क्या प्रॉब्लम आई, क्या मसला आया, उसे समझना जरूरी है कि आईन ये बना कि कादियानी सिर्रन यानी छुपे हुए, जाहरन यानी ऐलानिया तौर पर, जाहिरन यानी ओपनली, बातिनन यानी छुप कर किसी भी तरह शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो कुरान करीम फुरकान हमीद में तहरीफ नहीं कर सकते क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अब एक तफसीर सगीर का मसला आया, वो केस आया, फिर उसके ऊपर बेल ऑर्डर होना था, उसके ऊपर एक मामला था, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया उस फैसले ने पूरे पाकिस्तान में इंतशार पैदा कर दिया और तमाम मकातिब फिक्र इस फैसले के खिलाफ आकर खड़े हो गए कि ये आपने फैसला गलत दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर मबऊस किया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई और नबी नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे प्यारे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। पाकिस्तान में एक फितना रूनुमा हुआ, 50 साल पहले उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था, फितना कादियानियत, और उसका सबब बड़ा वाज़ेह था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने ज़िल्ली नबी होने का दावा किया था। उस पर एक मुहिम चली थी और उस मुहिम के नतीजे में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम ने बाकायदा उस आइन को पास किया था और इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। अब ये सिलसिला चलता रहा और मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत ने अपने अपने ज़माने में अपना अपना किरदार अदा किया। अवामुन नास के लिए चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुसलमान होने के नाते आप सब इन बातों को समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत ये ज़रूरियात दीन से है। ज़रूरियात दीन से मुराद क्या है कि अगर कोई ख़त्म नबुव्वत का इनकार करता है तो ये ऐसा है गोया कि वो दीन इस्लाम का इनकार करता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके ख़त्म नबुव्वत का इक़रार सिर्फ़ उम्मतों पर नहीं बल्कि अंबिया पर भी लाजिम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाएंगे वो आखिरी नबी होंगे और आपके बाद कोई और नबी नहीं हो सकता। अब कादियानियों ने या लाहौरी ग्रुप कह लीजिए, दो तरह के ग्रुप उस ज़माने में चले, वो एक तफसील उस तरफ नहीं जाते। कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, लिहाजा इन पर आईन पाकिस्तान में पाबंदी लगी, आइन का हिस्सा बनाया गया उस पूरे मामले को, और उसके बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर इन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। अब एक केस हुआ, काजी फाइज ईसा साहब ने उस पर फैसला दिया, मुबारक सानी केस, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। अब उस केस में क्या प्रॉब्लम आई, क्या मसला आया, उसे समझना ज़रूरी है कि आइन ये बना कि कादियानी सिर्रन यानी छुपे हुए, जाहरन यानी ऐलानिया तौर पर, जाहिरन यानी ओपनली, बातिनन यानी छुप कर किसी भी तरह शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो कुरान करीम फुरकान हमीद में तहरीफ नहीं कर सकते चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अब एक तफसीर सगीर का मसला आया, वो केस आया, फिर उसके ऊपर बेल ऑर्डर होना था, उसके ऊपर एक मामला था, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया उस फैसले ने पूरे पाकिस्तान में इंतशार पैदा कर दिया और तमाम मकातिब फ़िक्र इस फैसले के खिलाफ आकर खड़े हो गए कि ये आपने फैसला गलत दिया है, क्योंकि उसमें हुदूद व क़ुयूद के साथ एक इमारत के अंदर रहते हुए कादियानियों को इजाज़त दी गई कि वो अपनी मजहबी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब ये फैसला आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। आईन ये कहता है नहीं कर सकते, आप ये फैसला दे रहे हैं कि कर सकते हैं, तो आईन को माना जाएगा या आपके फैसले को माना जाएगा। अब इस पर सुना यह है कि जुमेरात के दिन दोबारा बेंच बैठ रहा है, अल्लाह करे कि इन्हें अक्ल नसीब हो और ये उसकी तसहीह करें और उस फैसले को मुअत्तल करार दें। अब यहाँ पर एक बात है कि देखें, ख़त्म नबुव्वत हमारे ईमान का हिस्सा है और इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र मुत्तफ़िक़ हैं, चाहे अहले सुन्नत हो जिन्हें बरेलवी के नाम से जाना जाता है, हमारा जो तबका है,
دیوبندی مکتبہ فکر ہو، وہابی مکتبہ فکر ہو، یہ جتنے بھی مکاتب ہیں یہ ختم نبوت پر متفق ہیں۔ تو اس موقع پر جو ان تمام مکاتب کے اکابر ہیں اپنے اپنے مکتبے میں رہتے ہوئے، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ جس دن یہ فیصلہ آ رہا تھا اس دن بہت سارے شیوخ اور علماء وہاں پر موجود تھے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوتا آیا ہے کہ آج ختم نبوت کے عقیدے پر اور اس مسئلے پر پارلیمنٹ کے اندر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ معطل کیا جائے اور اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ختم کیا جائے۔ اور بعض ایسے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی تقاریر میری نظروں سے گزری، جن میں ہمارے کراچی کے ایک ہیں عبد القادر پٹیل صاحب، ویسے تو دبنگ بولتے ہیں لیکن اس موقع پر اس موضوع پر کیا ہی بولے، تو ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کا ایک پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا کہ آپ کا شدت پسندی ہے، تعصب ہے وغیرہ، نہیں، یہ پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حنیف عباسی صاحب، جنہوں نے جلد بازی میں ایک پریس کانفرنس کر دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں وہ بولے اور کمال بولے۔ انہوں نے آئین بھی رکھا اور وہ فیصلہ بھی سامنے رکھا اور پڑھ کے بتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک عمارت اسلام آباد میں بنا کے دے دیں قادیانیوں کو اور یہ اجازت دے دیں کہ وہ مسلمانوں کو وہاں پہ بلائیں اور مرتد بنائیں۔ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ بھی ماننا پڑے گا، ان کے عقیدے کی بنیاد یہ ہے۔ تو حنیف عباسی صاحب نے بہت اچھا بولا۔ محمد علی خان صاحب ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، نوجوان، بلکہ نوجوان نہیں، جوان کہوں گا، بوڑھے بھی نہیں ہیں، جوان ہیں لیکن اچھا بولتے ہیں۔ انہوں نے ختم نبوت پر بہت اچھی گفتگو کی۔ تو یہ تمام لوگ متفق ہیں اس بات پر کہ جو فیصلہ آیا وہ غلط آیا اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت پر کمپرومائز کرتا ہے تو اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اسلام کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، چونکہ ختم نبوت ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ آخری بات، اب لوگ یہ کہتے ہیں جو لبرلز ٹائپ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ اقلیت ہیں تو انہیں آزادی کیوں حاصل نہیں ہے کہ یہ اپنی چار دیواری میں رہتے ہوئے جو چاہے کریں۔ پاکستان میں ہندو رہتے ہیں، انہیں کبھی تکلیف ہوئی؟ عیسائی رہتے ہیں، انہیں کبھی تکلیف ہوئی؟ آتش پرست رہتے ہیں، مجوسی، انہیں کبھی تکلیف ہوئی؟ سب کی اپنی اپنی عبادت گاہیں ہیں۔ اور مسلم علاقوں کے اندر بعض تو ایسی جگہیں جہاں پر ایک کونے پر مسجد ہے اور دوسرے کونے پر جو ہے وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ موجود ہے۔ وہ چونکہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اسلام کے شاعر کو استعمال نہیں کرتے۔ قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہمیں اقلیت نہ کہا جائے اور ہم اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے۔ اب ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ انہیں کہے کہ بھائی آپ اقلیت مانو اپنے آپ کو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دیگر جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کو لے کر چل رہی ہیں اور وہ اسلام کی کسی چیز کو بطور شاعر استعمال نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر کل قربانی کا موقع آئے، فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے عوام الناس کو بتا رہا ہوں، اور ہندو کہیں جی ہم بھی قربانی کریں گے، اور وہ ہندوازم کے لیے یعنی اپنے مذہب کے لیے قربانی کا لفظ استعمال کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ دیں فار ایگزامپل، اور وہ مسلمان نہ ہوں، تو انہیں کیا کہا جائے گا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ انتشار ہوگا۔ یہی معاملہ قادیانیوں کا ہے کہ آپ غیر مسلم ڈکلیئر کیے گئے آئین پاکستان میں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیے گئے۔ اب آپ شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ وہی معاملہ ہو جائے گا کہ چار دیواری میں رہتے ہوئے قرآن میں تحریف، تفسیر صغیر کا کیس کیا تھا اور اس کے اوپر کیوں جو ہے وہ سزا بنتی تھی کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر اسلام کو، شاعر دین کو یہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو کر رہے ہیں، قرآن کو استعمال کر رہے ہیں اور قرآن میں تحریف کر رہے ہیں اور قرآن کی آیات کا اپنا من پسند معنی بیان کر رہے ہیں، استدلال کرتے ہوئے غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کر رہے ہیں، تو یہ چیز کسی بھی صورت میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، کون سا پاکستان؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب اس لفظ سے لبرلز کو آگ لگتی ہے، 100 بار لگے، جل جل کے مر جائیں، لیکن یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ پاکستان معارض وجود میں آیا اسلام کی وجہ سے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا آخری نبی ہونا۔ اب جس نام پر پاکستان معارض وجود میں آیا، اگر انہی کے ختم نبوت کا کوئی انکار کر دے
تو پھر اسے کس طرح اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے، ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون سے کوئی بالاتر ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آئین موجود ہے، فیصلے میں آئین کو ری رائٹ نہ کیا جائے، فیصلہ آئین پاکستان کے مطابق دیا جائے، اور یہ فیصلہ آئین پاکستان کے مطابق نہیں ہے، تو اس میں تمام لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ گولڈن جبلی ختم نبوت کی تشریف لا رہی ہے، بھرپور طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کو منائیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے نعروں کو بلند کریں اور اس پر سب متفق ہو جائیں۔ تمام مکاتب فکر سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنے اپنے طور پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، اور جو لوگ بھی ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں ہم دل سے انہیں سپورٹ کریں، ان کے دست و بازو بنیں، اور یہی عمل بالیقین قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ہے، جھوٹا ہے، دعوی نبوت کرنے والا مدعی نبوت ہے، جو اسے نبی مانتا ہے، جو اس کا پیروکار ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ فتویٰ بھی یہی ہے، آئین پاکستان بھی یہ ہے اسلام، اور یہ ہے آئین پاکستان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔